بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہیں اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ اچھا برتاؤ اس لیے نہ کرو کہ بدلے میں بھی اچھا ملے، بلکہ اس لیے کرو کہ یہی تمہارے کردار کی پہچان ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر ایک بار توڑ دیا جائے تو وہ پہلے کی طرح نہیں رہتی، جیسے کچھ الفاظ، کچھ رشتے، کچھ اعتماد اور کچھ خواب۔ یہ سب نازک شیشے کی مانند ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملتے ہیں۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ تم دیکھ لینا، اللہ پاک اسی دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوا چلائے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بھی بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سیلفیوں کے بجائے لفظوں میں فلٹر لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قانون قدرت ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے اسے لوگ زیادہ پتھر مارتے ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہو۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں، تو سمجھ لے محبت دل سے ہو کر روح میں اتر چکی ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دیں تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہیں، احسانات سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، نہ کہ احسانات کا۔ زمین عقل مندوں سے بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لی جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ بولنے میں جلد بازی نہ کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ برا وقت دراصل ایک فلٹر ہے جو آپ کی زندگی سے فالتو ہجوم کو صاف کر دیتا ہے، جو باقی بچ جائیں بس آپ کا اپنا ہے۔ نصیب کے کھیل بھی غریب ہوتے ہیں، سچے دل والوں کو آنسو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، لیکن اکثر وہی چھوڑ جاتے ہیں جو دل کے قریب ہوتے ہیں۔ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ قابو اور دانش مندی کا ایک گہرا اوزار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، اپنے گھر کی چھت پر کسی چیز میں پانی رکھیں تاکہ معصوم پرندے اپنی پیاس بجھا سکیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب کچھ ہنس کر برداشت کر لیا کرو، کیونکہ تمہارے رب نے کہا ہے، آخری فیصلہ میں خود کروں گا۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بتانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلق کی ہو۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔
لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، مسکراتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنی ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری پیدا نہ کرتا ہو۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، یہ جملہ کتنا پروقار اور محبت بھرا ہے۔ آپ نے اس شخص کو کیا ایسا احساس بخشا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنی تنہائی میں اس کو یاد رکھا۔ آخر کتنا جیلو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی اور تھوڑے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد کو پار کر پائیں گے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، یعنی کہ سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کی اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دو تو سمجھ لیں وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کے شکار گر چکا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سربلند رہتے ہیں جو تکبر کی تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی دے دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم ہوتا ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی چوتی کو سیدھا کرتے ہیں نا، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کی پل۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کس انگلی میں برکت ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کرنا۔ تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ اے میرے دوست، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بد دعا ہی ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، بلکہ کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی صبر کر رہا ہے تو بھی اس کا صبر آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دھیان رکھیں، حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔